السلام علیکم سامعین. پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی کے زیر اہتمام شائع ہونے والے اخبار جنگ کے معروف کالم نگار جناب ارشاد بھٹی کے کالم اعمال نامہ کے سلسلے کا آج کا کالم پیش خدمت ہے. پتر تو کی کر رہا ہے. بتانا صرف یہ ہے کہ اگر نیت صاف اور بھروسہ اللہ پر ہو تو پلسرات چاہے طاقت کا ہو یا دولت کا، بندہ پار کر ہی جاتا ہے. پہلے یہ ملاحظہ کریں. 26 مارچ 2015 کی صبح جیسے ہی آرمی میڈیکل کالج کے 38ویں ریزنگ ڈے کی تقریب ختم ہوئی تو 20 طلبہ و طالبات نے جنرل راحیل شریف کو گھیر لیا، اور پھر جب گروپ فوٹوز، آٹوگراف اور سیلفیوں کا زور ٹوٹا تو ایک طرف سے آواز آئی، سر آپ اتنے اسمارٹ کیسے ہیں؟ اس سے پہلے کہ جنرل راحیل بولتے دوسری طرف سے کوئی بولا، سر اس لیے اسمارٹ ہیں کیونکہ باقی سب اوور اسمارٹ ہیں. آرمی چیف سمیت سب ہنس پڑے. سر آپ کو یقین تھا کہ ضرب عضب کامیاب ہو جائے گی؟ مستقبل کے ایک ڈاکٹر نے یہ سوال کیا تو زیر لب مسکراتے راحیل شریف نے کہا، 100% یقین تھا. لیکن سر وہ کون سا لمحہ تھا کہ جب آپ نے حتمی فیصلہ کیا کہ اب دہشت گردوں کے خلاف جنگ ہونی چاہیے؟ میڈیکل کی ایک طالبہ کے اس سوال پر آرمی چیف بولے، میں تو سیدھا سادہ فوجی ہوں. مجھے تو شروع سے ہی یہ معلوم تھا کہ لاتوں کی بھوت کبھی باتوں سے نہیں مانیں گے، لہٰذا میری پلاننگ تو پہلے دن سے جاری تھی. لیکن ہاں، ایک وہ لمحہ ضرور آیا کہ جب میں نے حتمی فیصلہ کیا تھا. مجھے آرمی چیف بنے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا. میں دفتر سے واپسی پر گھر آ کر جب بھی اپنے والدہ کے کمرے میں جاتا تو ماں جی اکثر ٹی وی دیکھ رہی ہوتی، اور زیادہ تر وہ کسی دھماکے یا دہشت گردوں کی کوئی کارروائی دیکھ رہی ہوتی. پھر جیسے ہی وہ مجھے دیکھتی تو دکھی لہجے میں ٹی وی کی طرف اشارہ کر کے کہتی، پتر ایک کی ہو رہا ہے، بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں انہیں تسلی دیتا کہ ماں جی اللہ فضل کرے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا. پھر مجھے وہ دن بھی اچھی طرح یاد ہے کہ جب ایک شام میں دفتر سے واپسی پر ماں جی کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ ٹی وی پر کسی خودکش دھماکے کی کوریج دیکھ رہی تھی. میں نے سلام کیا تو سلام کا جواب دینے کی بجائے وہ ایک عجیب سی درد اور کرب بھری آواز میں بولی، پتر یہ کی ہو رہا ہے تے پتر تو کی کر رہا ہے؟ بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے اور بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ اس دن ماں جی نے جس انداز میں یہ کہا کہ پتر تو کی کر رہا ہے تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے قوم کی ہر ماں مجھ سے یہی کہہ رہی ہو. اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب میں نے سوچا کہ بس بہت ہو چکا، اب کچھ کرنا چاہیے. یاد رہے کہ 26 مارچ کی صبح بھیگی آنکھوں سے جنرل راحیل شریف جس ماں جی کا ذکر کر رہے تھے وہ ماں 40 روز قبل وفات پا چکی تھیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ 13 اور 14 فروری کی درمیانی رات ہارٹ اٹیک کے بعد 95 سالہ ماں جی کے آخری لمحوں میں آخری کوششیں کرنے والے ڈاکٹر جب انہیں اینجیوپلاسٹی کے لیے لے جانے لگے تو چپ چاپ ایک طرف کھڑے جنرل راحیل کو دیکھ کر ایک ڈاکٹر نے جب یہ کہہ کر تسلی دی کہ سر فکر نہ کریں، آرمی چیف کی والدہ کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی. ان کمزور لمحوں میں جنرل راحیل شریف مضبوط لہجے میں بولے، ان کا صرف اس لیے زیادہ خیال کرنا کہ یہ نشان حیدر لینے والے بیٹے کی ماں ہے. اب یہ پڑھیں، ایک وہ عربی شہزادہ جو اپنے ذاتی طیارے پر آیا، جس کے 3 وزراء نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا اور پھر جسے خصوصی پروٹوکول میں اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا گیا. اسی شہزادے نے جس شام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ہوٹل میں ڈیرے ڈالے، اس سے اگلی صبح ہوٹل انتظامیہ نے دیکھا کہ عجیب و غریب حلیوں والے 5-7 لوگ انواع و اقسام کے کھانے اٹھائے آ رہے ہیں. جب پوچھا گیا کہ آپ کون اور یہ سب کیا تو جواب ملا، ہم پرنس کے خدمت گار اور یہ ہے پرنس کی پسند کی جگہ سے لایا گیا ان کا پسندیدہ ناشتہ. پھر جب ڈھلتی دوپہر میں لنچ اور عشاء کے بعد یہی لوگ ڈنر کے ساتھ بھی آن پہنچے تو ڈیوٹی مینیجر نے شہزادے کے پاکستانی سٹاف افسر کو کمرے میں فون کر کے کہا کہ ایک تو یہ ہوٹل کی پالیسی نہیں کہ کسی کے لیے کھانا باہر سے آئے، اور دوسرا آپ کا کھانا آتا بھی اس طرح ہے کہ کسی کے ہاتھ میں نان تو کسی کے سر پر سالن کا دیگچا اور کسی کے بغل میں سلاد اور چٹنیوں کے لفافے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل نہیں، کوئی مسافر خانہ یا ریلوے اسٹیشن ہے. برائے مہربانی باہر سے کچھ منگوانے کی بجائے ہمیں بتائیں، ہم آپ کو سب کچھ بنا کر دیں گے. لیکن اگلے دن جب نہ صرف صبح بلکہ دوپہر کو بھی یہی کچھ دوبارہ ہوا تو ڈیوٹی مینیجر نے جنرل مینیجر کو آگاہ کیا، اور پھر جب جنرل مینیجر نے شہزادے کی اسی پاکستانی سٹاف افسر سے بات کی تو وہ بولا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ کھانا پرنس کی خواہش پر باہر سے آ رہا ہے اور جب تک پرنس چاہیں گے تب تک کھانا باہر سے آتا رہے گا.
یہ جواب سننے اور کافی سوچ بچار کے بعد جنرل مینیجر نے اسٹاف افسر کو دوبارہ فون کر کے کہا کہ میں پرنس سے خود بات کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میری ملاقات کروائیں۔ خیر، رات گئے پرنس کا دیدار نصیب ہوا تو جنرل مینیجر نے جب رائل سویٹ کی ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز پرنس کے سامنے کھڑے کھڑے اپنی گوشت گزار کی تو انتہائی ناگواری سے شہزادہ بولا، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ میں کیا کھاتا اور کہاں سے منگوا کر کھاتا ہوں۔ یہ سن کر جنرل مینیجر نے عرض کی، مگر ایکسلنسی یہ ہوٹل کی پالیسی نہیں ہے۔ مسلسل ٹی وی کے چینل بدلتے پرنس نے جنرل مینیجر کو دیکھے بغیر غصیلے انداز میں کہا، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب تم جا سکتے ہو۔ لیکن جب جنرل مینیجر نے جانے کی بجائے پھر کچھ کہنے کی کوشش کی تو اچانک ٹی وی کا ریموٹ دیوار پر مار کر پرنس چیخا، تم بے وقوف ہو یا بہرے؟ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ یہ میری مرضی ہے کہ میں کیا کھاؤں اور کہاں سے منگوا کر کھاؤں، تمہاری یہ جرت کہ مجھے ہوٹل کی پالیسی سمجھانے آ گئے۔ یہ کہہ کر غصے میں ہامتے کامتے پرنس نے لمحہ بھر کے لیے رک کر اپنی سانسیں درست کیں اور پھر چلایا، اس ہوٹل کا مالک کون ہے؟ چپ چاپ کھڑے جنرل مینیجر نے جب بتایا کہ ہوٹل کے مالک صدر الدین ہاشوانی ہیں تو شہزادہ بولا، میں 5 منٹ بعد نیچے آ رہا ہوں، تم اپنے مالک کو بلوا لو کیونکہ میں ابھی اور اسی وقت یہ ہوٹل خریدنا چاہتا ہوں۔ اور پھر جب چیک بک ہاتھ میں پکڑے شہزادہ واقعی نیچے آ گیا اور جب جنرل مینیجر کی سمجھانے بجھانے کی ہر کوشش رائے گاہ گئی تب جنرل مینیجر نے مجبوراً صدر الدین ہاشوانی کو فون کر کے تمام صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا کہ اس وقت چیک بک لیے ایکسلنسی میرے سامنے کھڑے ہوٹل کی قیمت پوچھ رہے ہیں۔ یہ سن کر صدر الدین ہاشوانی بولے، پرنس کو میرا سلام دے کر پہلے تو یہ بتانا کہ میں نے ان کی رہنے اور کھانے پینے کے تمام اخراجات معاف کیے، اور پھر انہیں اگلے آدھے گھنٹے میں ہوٹل سے نکال کر میرا یہ پیغام دینا کہ دنیا میں نہ تو ہر شے بکاؤ ہوتی ہے اور نہ ہی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ یہ کہہ کر ادھر صدر الدین ہاشوانی نے فون بند کیا اور ادھر ہوٹل انتظامیہ حرکت میں آ گئی، اور پھر آدھا گھنٹہ کیا 20 منٹ بعد ہی ہکا بکا پرنس اپنی دھونس دھمکیوں اور خدمتگاروں سمیت ہوٹل سے روانہ ہو چکا تھا۔ تو دوستو، بتانا صرف یہ ہے کہ اگر نیت صاف اور بھروسہ اللہ پر ہو تو پل صراط چاہے طاقت کا ہو یا دولت کا، بندہ پار کر ہی جاتا ہے۔